تجویدی اسن القرآن میں سے جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ 3 اسباق ہیں۔ سبق نمبر 19، سبق نمبر 20 اور سبق نمبر 21 لام جلالہ کا قاعدہ۔ سبق نمبر 19 جو ہے بالکل مختصر قاعدہ ہے۔ اس قاعدہ یہ ہے کہ تشدید والے حروف پر کھڑا زبر اور کھڑی زیر آئے تو اس کو حروف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تشدید قاعدہ سماعت سن لیجئے۔ تشدید والے حروف پر کھڑا زبر اور کھڑی زیر آئے تو اس کو حروف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، محترم ناظرین و حاضرین اکرام، گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے، گزشتہ کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے حرف قمری اور حرف شمسی اور اس کی مثالیں تفصیل کے ساتھ بتلائی گئی تھی۔ امید ہے کہ پیارے بچوں کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ حرف شمسی اور حرف قمری کے مثالیں سمجھ کر حرف شمسی اور حرف قمری کے اسباق کو سمجھے ہوں گے۔ اب آئیے ہمارا جو تجویدی اسن القرآن میں سے جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ 3 اسباق ہیں۔ سبق نمبر 19، سبق نمبر 20 اور سبق نمبر 21 لام جلالہ کا قاعدہ۔ سبق نمبر 19 جو ہے بالکل مختصر قاعدہ ہے۔ اس قاعدہ یہ ہے کہ تشدید والے حروف پر کھڑا زبر اور کھڑی زیر آئے تو اس کو حروف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تشدید قاعدہ سماعت سن لیجئے۔ تشدید والے حروف پر کھڑا زبر اور کھڑی زیر آئے تو اس کو حروف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تشدید والے حروف پر کھڑا زبر، اللہ۔ اسی طرح تشدید والے حروف پر کھڑی زیر، صلی۔ اللہ، صلی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، قاعدہ کیا ہے؟ تشدید والے حروف پر کھڑا زبر آئے اور کھڑی زیر آئے تو اس کو حروف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تشدید والے حروف پر کھڑا زبر، یہاں پر لام ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حروف پر کھڑا زبر آیا ہے تو تشدید والے حروف پر کھڑا زبر آئے تو اس کو حرف مدہ کی طرح، یہاں پہ دیکھیں آپ، یہ اللہ سختی کے ساتھ پڑھیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید آ گیا۔ لام جس حرف پر بھی تشدید ہو اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے۔ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھ رہے ہیں اللہ تو تشدید والے حروف پر کھڑا زبر آ گیا تو کھینچیں گے اللہ۔ کتنا کھینچیں گے؟ حرف مدہ کے برابر کھینچیں گے۔ حرف مدہ جو اصلی مد ہے اس کو جتنا ہم 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہیں اتنا کھینچیں گے۔ اس کی مثال یہاں پر ہے اللہ، الف سے پہلے زبر آ گیا، اللہ الف سے پہلے یہاں پر زبر آ گیا تو یہاں پر زبر آنے کی وجہ سے حرف مدہ ہو گیا تو یہ حرف مد کو جتنا کھینچ رہے ہیں مد حکمی کو بھی اتنا کھینچیں گے اللہ اللہ۔ اسی طرح تشدید والے حروف پر کھڑی زیر، صلی، یہ مد حکمی ہے، صلی یہ حرف مدہ ہے تو تشدید والے حروف پر کھڑی زیر آنے کی وجہ سے اس کو جتنا کھینچیں گے، کتنا کھینچیں گے؟ حروف مدہ کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، صلی صلی۔
تجدید آ گیا لام پر تو لام کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور لام کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. بالکل آسان قاعدہ ہے کہ تجدید والے حروف پر اگر کھڑا زبر یا کھڑی زیر آئے تو حرف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طریقے سے لدا، تجدید والے حروف پر کھڑا زبر آ کھینچیں گے لدا. ولا، ولا تجدید والے حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح کھڑی زیر کی مثال مدی، کھڑی زیر آگے کھینچیں گے مدی. ربی، کھڑی زیر آگے ربی، تو یہ ربی کو کتنا کھینچیں گے؟ یہ حرف مد کے برابر کھینچیں گے. یہ حرف مدہ ہے ربی. یہاں یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، زیر آ گیا، حرف مد ہے تو اس کو بھی کھڑی زیر کو بھی اتنا کھینچیں گے ربی. یہ ہو گئی آپ کو تجدید والے حروف پر کھڑا زبر اور تجدید والے حروف پر کھڑی زیر. یہ مثالیں آپ حضرات کے ساتھ. اسی طریقے سے تجدید والے حروف پر تنوین، تجدید والے حروف پر تنوین بھی آئے تو وہاں پر نون ساکن کی آواز آئے گی. تجدید والے حروف پر یہ قاعدہ نمبر 21 ہے، سبق نمبر 21 ہے. تجدید والے حروف پر تنوین سرن، سرن، تو یہاں پہ سرن پہ، سرن پہ را کے اوپر تجدید آ گیا اور تنوین آ گیا تو یہاں پر نون کی آواز آئے گی سرن. اب یہاں پہ سرو آئے گا، یہاں پر نون کی آواز نہیں آئے گی اس لیے کہ یہاں پر پیش آیا ہے سرو، سرو. تجدید را پر آئے، را کو سختی سے پڑھنا ہے، پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھنا ہے، پہلے والے حرف سے ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں سرو. یہاں پر را کے اوپر تجدید آئی ہے، تجدید کے ساتھ تنوین آیا ہے تو یہاں پر کیسا پڑھیں گے؟ تنوین. تجدید والے حروف پر تنوین آیا تو سختی کے ساتھ نون ساکن کی آواز آئے گی سرن، سرن. اسی طرح ربن، ربن. حظن، حظن. یہاں پر تجدید والے حروف پر تنوین آئی ہے حظن، حظن. یہ پیش کی یہ دو پیش کی مثال، یہ دو زیر کی مثال. اب آئیے دو زبر کی مثال. شقن، شقن، شقن. تو یہاں پر تجدید والے حروف پر تنوین دو زبر آیا ہے تو شقن، سرن، ربن، حظن، شقن. تو یہاں پر تجدید والے حروف پر اگر تنوین آئے تو نون ساکن کی آواز آئے گی. قاعدے میں یہ بتلا رہے ہیں. اب آئیے ہمارا اور کے قاعدہ جو اہم قاعدہ ہے وہ قاعدہ ہے لام جلالہ کا قاعدہ. لام جلالہ کا قاعدہ. لام جلالہ اس کو لام جلالہ بھی کہتے ہیں اور لام اسم جلالہ بھی کہتے ہیں. لام جلالہ کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلو. لفظ اللہ کے درمیانی لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے. لفظ اللہ کے درمیانی لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے. لفظ اللہ کے درمیانی لام سے پہلے زیر ہو تو لام کو باریک پڑھیں گے. آئیے قاعدہ آپ حضرات کے سامنے مثالیں اس کی لکھتا چلو. لام جلالہ کی مثالیں. بہت ہی اہم قاعدہ ہے لام جلالہ کا قاعدہ. اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کا لام پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. جیسے اللہ، اللہ. تو یہاں پر یہ اللہ کا جو لام ہے یہ اللہ کا یہ درمیانی لام ہے. یہ لام درمیانی ہے جس پر تجدید اور کھڑا زبر ہے تو یہ درمیانی لام ہے. تو یہ لام کو ہم موٹا پڑھنا ہے. یہ جو اس سے پہلے لام ہے
یہ لام نہیں پڑھا جاتا، یہ لام نہیں پڑھا جاتا۔ تو اللہ کے لام پہ تجدید آئی ہے، تجدید کا قاعدہ آپ نے پڑھا، جس حرف پر تجدید ہو اس کو پہلے والے حرف سے، اس کو ہم پہلے کی حرکت سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور اللہ کے لام پر کھڑا زبر بھی آیا ہے، کھڑا زبر بھی آیا ہے تجدید والی، تو اللہ کے موٹا بھی پڑھیں گے۔ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ گیا تو اللہ کا لام موٹا پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ اللہ، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ لام کا قاعدہ، لام کا مخرج کیا ہے؟ لام کا مخرج یہ ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگائیں، تو اس کا مخرج لگاتے ہوئے لام کا مخرج ادا کرتے ہوئے ادا کریں۔ یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو پوری زبان لگائیں، پوری زبان لگا کے منہ بند کر دیں تو موٹی آواز نکلے گی، اللہ اللہ۔ زبان کی نوک پوری زبان اوپر کے داڑوں کو لگائیں اور منہ بند کریں، خود بخود موٹی آواز نکلے گی، اللہ اللہ۔ تو اللہ کا لام لفظ ہے، جب اللہ کا لام ہم لیتے ہیں تو اللہ کا لام موٹا پڑھنا چاہیے، اللہ اللہ۔ اب آئیے اسی طرح اور کی مثال، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو قال اللہ، قال اللہ، قال اللہ میں آپ دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر زبر آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، تو قاعدہ کیا پڑھیں ہم؟ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ گیا تو اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، یہ لام موٹا پڑھیں گے، قال اللہ، یہ لام نہیں بلکہ یہ لام باریک پڑھیں گے، کیوں؟ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، باقی کے جتنے لام ہیں وہ لام باریک پڑھیں گے، تو اس طرح پڑھیں گے قال اللہ، قال اللہ، یہ دوسرا لام موٹا پڑھیں گے۔ یہ ہو گئی زبر کی مثال۔ اسی طرح پیش کی مثال، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ میں اللہ کا لام یہاں پر ہے، یہ لام جلالہ ہے، اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر پیش آ رہا ہے، تو اللہ کا لام پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے اسے؟ رسول اللہ، رسول اللہ، یہ لام موٹا پڑھیں گے۔ یہ لام جو ہے نا، جو لام پر کھڑا زبر اور تجدید آئی ہے وہ لام کو پر پڑھیں گے، رسول اللہ۔ یہ لام تو باریکی پڑھیں گے، جو پہلے الف کے بعد کا جو لام ہے وہ لام باریک پڑھ کے دوسرا لام پر پڑھیں گے، رسول اللہ۔ اور ایک مثال اللہ کے لام کی پر پڑھنے کی مثال، عبد اللہ، عبد اللہ۔ یہاں پر عبداللہ میں غور کریں، اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اللہ کا لام پر پڑھیں گے۔ پر پڑھنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتلایا، زبان، لام کا مخرج کیا ہے؟ زبان اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگائیں، پوری زبان لگا کر منہ بند کریں، خود بخود آواز پر نکلے گی، عبد اللہ، عبد اللہ، آواز موٹی نکلے گی۔ اور ایک مثال، اللہم، اللہم، یہاں پر دیکھیں آپ اللہم میں اللہ کے لام سے پہلے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا تو اللہ کا لام پر پڑھیں گے، اللہم۔ اللہم میں میم پہ تجدید ہے، میم میں مشدد ہوگا، غنہ ہوگا، اللہم، یہ پر کی مثال ہوگی۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر آیا تو اللہ کا لام باریک پڑھیں گے۔ اس کی مثال، اکثر ہم اللہ کے نام جب کلام اللہ شروع کرتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ، اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر زیر آ رہا ہے، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے تو اللہ کا لام باریک پڑھیں گے۔ باریک کیسے پڑھیں گے؟ سیم لام کا جو مخرج ہے، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں کو لگائے اور لگا کر منہ پھیلا دیں، بسم اللہ، بسم اللہ،
یہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کو ٹچ کریں، قریب رکھیں اور منہ پھیلا دیں. بسم اللہ، خود بخود آواز باریک نکلے گی. بسم اللہ، بسم اللہ. ایک اور ایک مثال، بل اللہ. یہاں پر دیکھیں آپ، اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہ لام ہے، یہاں پر زیر آ رہا ہے، تو یہ اللہ کا لام باریک پڑھنا ہے. بل اللہ، بل اللہ. کھینچنا بھی ہے، سختی سے تو پڑھیں گے ہم لیکن باریک پڑھیں گے، سختی سے پڑھیں گے لیکن باریک پڑھیں گے. بل اللہ، بل اللہ. اور ایک مثال، فللہ. فللہ، فللہ میں آپ دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے للہ ہی دیکھیں آپ، للہ. یہاں پر اللہ اصل میں یہ قل اللہم ہے، تو یہاں پر اللہ کے لام میں زیر آ گیا، اللہ کے لام سے پہلے، لام جلالہ سے پہلے زیر آ گیا تو باریک پڑھیں گے. للہ، فللہ، فللہ. للہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے پیارے بچوں، بہت ہی اہم قاعدہ ہے. اسی طریقے سے فی دین اللہ، فی دین اللہ. اللہ کے نام سے پہلے یہاں پہ زیر آ رہا ہے، نون کے اوپر زیر آ رہا ہے، نون پر زیر آئے تو کیا پڑھیں گے؟ اسے باریک پڑھیں گے. فی دین اللہ، فی دین اللہ. اب آپ کے سامنے مثالیں رکھتا چلو. اللہ، اللہم. پر پڑھنے کی مثالیں ہیں یہ. قال اللہ، رسول اللہ، عبد اللہ. یہ پر پڑھنے کی مثالیں. باریک پڑھنے کی مثالیں، بسم اللہ، فللہ، فی دین اللہ، قل اللہم، قل اللہم، بل اللہ، بل اللہ. یہ آپ کو لام جلالہ کو پر پڑھنے کی اور لام جلالہ کو باریک پڑھنے کی مثالیں اب حضرات کے سامنے میں نے رکھی. اب ان کے علاوہ یعنی لام جلالہ کے علاوہ قرآن مجید میں جتنے بھی لام آئے ہیں وہ تمام لام ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے، تمام لام ہمیشہ باریک پڑھے جائیں گے. مثال کے طور پر ذالکہ ہے، ذالکہ، تو ذالکہ میں جو لام آیا ہے یہ لام جلالہ نہیں ہے، لام جلالہ نہیں، تو لام جلالہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ لام باریک پڑیں گے. ذالکہ، ذالکہ. اسی طریقے سے الذی، الذی، الذی میں جو لام ہے یہ لام باریک پڑیں گے. الذی، کیوں؟ یہ لام جلالہ نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ہیں آپ کو. اسی طرح لم یلد، لم یلد. اب دیکھیں لم یلد میں لام ہے، یہ ایک لام ہے، یلید میں یہ ایک لام ہے، یہ دو لام بھی باریک پڑیں گے. لم یلد، لم یلد. اسی طرح رسول، رسول. رسول، رسول میں جو لام ہے یہ لام باریک پڑیں گے، کیوں؟ یہ لام جلالہ نہیں ہے. رسول، تو لام جلالہ کے علاوہ جتنے بھی لام آئیں گے وہ لام باریک پڑے جائیں گے. بہت ساری مثالیں. الحمد جو سورہ فاتحہ کی ابتدا ہے، الحمد، الحمد، الحمد کے لام کو باریک پڑیں گے. اسی طرح ذالک، ذالک الکتاب، یہاں پر میں نے مثال دی ذالک الکتاب، یہ بھی باریک پڑیں گے. قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق میں جو لام ہے وہ بھی لام باریک پڑیں گے. اسی طرح صلصال، صلصال، صلصال کے لام کو بھی باریک پڑیں گے.
सलसालिन, सलसालिन, ये लाम है, लाम भी बारीक पढ़ेंगे। तो बहुत सारे लाम जो लाम जलाला के अलावा कुरान मजीद में जितने भी लाम हैं वो तमाम लाम बारीक पढ़ी जाएंगे। बारीक निकालना है तो आवाज मुंह फैलाएं, बारीक निकलेगी। इलाहुन, इल्ला, अला, इला, ज़ालिका, तिलका, अल्लज़ी, ये पूरे लामे जलाला के अलावा जितने भी लाम है पूरे बारीक पढ़ना है। लाकिन्ना, किन्नल, वल्लुन्नल, पूरे बारीक पढ़ना है। मौलाकुम, रसूलुन, क़ब्लिका, क़ब्लिका, लम यलिद, सलसालिन, सलसालिन, अल्लुलु, अल्लुलु। तो अजीज तलबा और तालिबात, लाम जलाला का क़ायदा, अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ गया या पेश आ गया तो अल्लाह का लाम पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़ेर आ गया तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे। अल्लाह के लाम के अलावा जितने भी कुरान मजीद में लाम आए हैं वो तमाम लाम हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे। उम्मीद है कि आप हजरात को ये सबक समझ में आऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं, अल्लाह ताला हमें तजवीद के साथ कुरान मजीद को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।